علماء کرام، حفاظ اعظام، بالخصوص حضرت علامہ مولانا مفتی عمران القادری صاحب قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتبع سبيل من أناب إلي، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات مکرم، آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں۔ مجھے پتہ چلا کہ دور دراز سے آپ حضرات کسی اور مقصد سے نہیں، دین سیکھنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، ابو ذر، اگر صبح کے وقت میں تم مسجد میں آؤ اور ایک آیت کا علم حاصل کر لو تو یہ 100 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، اور اگر صبح کے وقت میں مسجد میں آ کر علم کا ایک باب پڑھ لو تو 1000 رکعت نماز ادا کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ تو آپ لوگ تو آئے ہی اسی مقصد کے لیے، اور ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ حضرات بڑے قابل مبارکباد ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ مومن مسجد میں آئے اور اس کا مقصد صرف علم حاصل کرنا ہو، علم سکھانا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے لوگ جاتے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہو کہ نہ ہو، لیکن فرمایا جو مسجد میں علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے آئے، اللہ اسے ایسے حج کا ثواب عطا فرماتا جو کامل اور مکمل حج ہوا کرتا ہے۔ اب یہ تو چونکہ میرا ٹاپک نہیں ہے، نہیں تو میں اسی پر بیان کرتا کہ آپ لوگ خوش ہو کر کے چلے جاتے، لیکن
ایک الگ ہی عنوان مجھے دیا گیا ہے، بہت بڑا ایک فتنہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے مولائیت کے نام سے۔ آپ حضرات مولائیت جانتے ہیں نا؟ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ مولائی ہیں؟ کوئی مولائی ہے یہاں پر؟ اچھا، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت سے بڑا مولائی کوئی نہیں ہے، سب سے بڑے مولائی ہم ہیں۔ مولائی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت رکھنے والے، آپ کے نقش قدم پر چلنے والے، آپ کی تعلیمات، آپ کے افکار و نظریات اور آپ کی فکر کو عام اور تام کرنے والے لوگ جو مولائی، الحمدللہ ہم اس اعتبار سے سب سے بڑے مولائی ہیں۔ اور وہ جو اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں وہ مولائی ہے ہی نہیں، مولائیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبین کو کیسی نظر عطا فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں کہاں تک دیکھ رہی تھی، یہ لوگ آج اپنے آپ کو مولائی کہہ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علی رحمتہ و رضوان نے اس دور میں ان کا نام ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا، پہلے ان کا نام بتا دیا تھا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے بتایا کہ یہ تو سنی بھی نہیں ہے اور رافضی بھی نہیں ہے، بیچ والے ہیں، تو آدھے سنی اور آدھے رافضی ہیں، سنی کا سن لے لو اور رافضی کا فضی لے لو۔ فرمایا یہ سن فضیہ ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت ان کا نام کیا رکھا؟ فرقہ سن فضیہ، آدھا سنی، آدھا رافضی، آدھا تیتر، آدھا بٹھیر، اور ان کا معاملہ یہ ہے۔ اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو میں کچھ باتیں آپ کے حوالے کروں اس حوالے سے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی لوگوں کو دعوت دی اور پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آپ تشریف لائے، اور مدینہ میں دین اسلام کا جب اجالا پھیلا، یہود و نصارہ مغلوب ہو کر کے رہ گئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں وہ ہاتھ پاؤں مارتے رہے، کچھ نہ کر سکے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، انہوں نے بڑی کوششیں کی لیکن کچھ نہ کر سکے۔ پھر حضرت عمر فاروق کا دور آیا، انہوں نے کوششیں کی، کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ آیا، 6 سال تک انہوں نے اندر کوشش کی لیکن کامیابی نہ ملی۔ 6 سال کے بعد میں ان کو موقع ہاتھ آیا اور عبداللہ بن سبا نے پھر ایک تحریک چلائی تھی۔ اس تحریک کے اندر معلوم ہے اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ جب لوگ اس کی طرف مائل ہونے لگے تو دھیرے دھیرے حضرت مولا علی کی افضلیت کو بیان کرنا شروع کیا۔ جب کچھ لوگوں نے اسے بھی ایکسپٹ کیا تو پھر آگے چل کر کے اس نے معاذ اللہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بلا فصل کہنا شروع کیا، اور پھر ایک کے بعد ایک قدم بڑھاتے معاذ اللہ صحابہ کرام کی گستاخی اور بدتمیزی تک معاملہ جا پہنچا۔ آپ اگر یہ تاریخ پڑھیں گے اسلام کی اور آج کے حالات کو دیکھیں گے تو آج جو سن فضیہ کے نام سے اپنے آپ کو مولائی کہنے والے لوگ موجود ہیں، ان کا بھی یہی معاملہ ہے۔ پہلے حضرت علی کی محبت کا انہوں نے اظہار کیا تو اہل سنت کے نوجوان اور عوام ان کے قریب ہونے لگے، اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے جھانسے میں ان کو ڈال کر کے رفتہ حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کا انکار کرنے کی طرف لے کر کے گئے، اور اب معاملہ یہاں تک بڑھ گیا ہے کہ معاذ اللہ صحابہ کرام بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر بدتمیزی تک ان کا معاملہ جا پہنچا ہے۔ ان حالات کو آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور اس کے بعد میں عقیدہ اہل سنت کو آپ سمجھیں۔ عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ رسول ملائکہ اور انبیاء کرام کے رسولان اعظام اور تمام اللہ کے جتنے بھی مقرب رسول اور پیغمبر ہیں، ان تمام کے بعد میں جو انسانوں میں سب سے بڑا رتبہ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و رتبہ ہے، اور ان کا عقیدہ اور نظریہ جو نام کے مولائی ہیں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ ہم کیا ہیں؟ ہم سنی ہیں۔ سنی کس کو کہتے ہیں؟ سنی کہتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی،
میرے آقا نے فرمایا تھا جو میرے طریقے پر ہو اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو وہ سنی ہے، وہ جنتی جماعت ہے۔ اور صحابہ کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کے زمانے کے اندر ہم سب سے افضل حضرت ابو بکر کو گردانتے تھے، اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتے تھے، اس کے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا ہم اعتراف اور اقرار کرتے تھے۔ یہ کس کا عقیدہ؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کا اور تمام صحابہ کا۔ حضرت ابو ہریرہ سے بھی یہی روایت ہے، آپ نے بھی فرمایا کہ ہم صحابہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور کے اندر حضرت ابو بکر کو سب سے افضل، پھر حضرت عمر فاروق کو، پھر حضرت عثمان غنی کو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور حضرت میمون بن میران رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے۔ ان سے کسی نے پوچھ لیا اس مسئلے کے اندر، آپ کے دور کے اندر کسی نے سوال کیا کہ حضرت ابو بکر افضل ہے یا حضرت علی افضل ہے؟ آپ کے ہاتھ کے اندر ایک عصا تھا، جب یہ سوال آپ سے کیا گیا آپ کا ہاتھ کانپ گیا، عصا آپ کے ہاتھوں سے نیچے گر گیا اور کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اس دور تک بھی زندہ رہوں گا جس دور کے اندر لوگ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے بھی افضل کسی اور کو کہیں گے۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر نے بتایا، حضرت ابو ہریرہ نے بتایا، حضرت میمون بن میران نے بتایا اور دیگر صحابہ نے بتایا کہ صحابہ کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر سب سے افضل، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا نے فرمایا جنتی کون ہے؟ جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہو۔ الحمدللہ ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا، اور جو صحابہ کے عقیدے پہ ہوگا وہ سنی ہوگا الحمدللہ، اسی لیے اہل سنت و جماعت قرار پاتے ہیں۔ اور جو اس عقیدے سے انکار کرتا ہے وہ صحابہ کے طریقے سے انکار کرتا ہے، اور جو صحابہ کے طریقے سے انکار کرے میرے آقا نے بتا دیا وہ جنتی نہیں ہے بلکہ وہ جہنمی ہے۔ یہ تو ہو گیا سنی، ہم سنی ہے نا۔ اب آگے چل کے آپ دیکھیں ہم کیا ہیں، ہم حنفی ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ حنفی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل سنت کے بارے میں جب پوچھا گیا سنی کس کو کہتے ہیں تو آپ نے کا کیا ہے؟ سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتابوں کے اندر جب عقیدہ اہل سنت کو بیان کیا تو صاف طور پر اس بات کو بیان کیا، عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر سب سے افضل صحابہ میں، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی۔ ہم تو دعا کرتے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ تو جب ہم قادری ہے تو قادریوں کا عقیدہ تو وہی ہوگا جو قادریوں کے آقا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے، اور غوث اعظم کا عقیدہ یہی ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگر کوئی مولائی اپنے آپ کو قادری بھی کہے اور اس عقیدے سے انحراف بھی کرے تو سمجھ جانا وہ نام کا قادری ہے، اگر سچا قادری ہوگا تو غوث پاک کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہی عقیدہ بیان کرے گا جو سرکار غوث پاک نے بیان کیا۔ الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت والے بھی وہی عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ اور اب بات آئی مولائی کی، ہم مولائی ہیں۔ مولائی کون ہوگا؟ جو حضرت مولا علی کے طریقے پر ہوگا۔ حضرت مولا علی کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کے دور پاک کے اندر کچھ لوگوں نے بیٹھ کر کے بات کرنا شروع کیا اور یہ کہہ دیا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے افضل کون ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ کو اس بات کا پتہ چلا آپ نے سب کو مسجد کے اندر جمع فرمایا۔ جب سارے لوگ مسجد کے اندر جمع ہو گئے اور مسجد میں اکٹھا ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے
مجھے یہ پتا چلا ہے کہ کچھ لوگ مجھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے افضل قرار دیتے ہیں۔ آج کے بعد میں اگر میں نے کسی سے یہ سنا کہ وہ مجھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے افضل کہتا ہے تو اسے میں مفتری کی حد لگاؤں گا، یعنی 80 کوڑے لگاؤں گا۔ کتنے کوڑے لگاؤں گا؟ 80 کوڑے لگاؤں گا۔ حضرات مکرم آپ غور کریں، درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ جو مجھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے افضل کہے گا اسے میں مفتری کی حد لگاؤں گا۔ کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے۔ جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کا قلعہ اکاڑ کر کے پھینک دیں اور جس کو کوئی ہلا بھی نہ سکے، پہلوان جس کو ٹس سے مس نہ کر سکے، اتنی طاقت جس مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہو، ان کے ہاتھ کے 80 کوڑے تو بہت دور کی بات ہے، ایک کوڑا کھانا بھی کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ حضرت علی فرماتے ہیں اگر کوئی مجھے حضرت ابو بکر و عمر سے افضل کہے گا اسے میں 80 کوڑے لگاؤں گا۔ الحمدللہ ہمارا بھی وہی عقیدہ و نظریہ ہے جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمایا تھا۔ اس لیے سچے مولائی کون ہیں؟ سچے مولائی ہم ہیں۔ اور خود حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کی والذی جاء بالصدق وصدق به، تو اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر تصدیق کرنے والے سے مراد کون ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی حضرت مولا علی نے بتا دیا مقام صدیقیت پر اگر کوئی ذات فائز ہے تو اس ذات کا نام حضرت ابو بکر ہے، اور جو مقام صدیقیت پر فائز ہوتا ہے وہی سب سے افضل ہوا کرتا ہے انبیاء کے بعد میں۔ اور آپ کو ایک اور روایت بتاؤں میں، جب بدر کے میدان کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خیمے کے اندر دعاؤں کے اندر مصروف تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار خیمے کے اندر جاتے تھے، میرے آقا علیہ السلام کی چادر مبارک آپ کے مقدس کندھوں سے جب نیچے گر جاتی تھی آپ اٹھا کر کے کندھوں پہ رکھتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ بس کیجئے اب خدا کی مدد آ رہی ہے، اور یہی معاملہ چلتا رہا۔ تبھی ادھر سے کافروں کے لشکر کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے وہ میدان بدر میں مقابلے کے لیے دعوت دینے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت عطا فرما دیں تاکہ میں اپنے بیٹے سے جا کر کے مقابلہ کروں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ ابو بکر میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا اس لیے کہ ابھی تو ہمیں تم سے بہت فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ روایت سنی، اب آگے سنیے۔ جب جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا فتنہ اٹھا اور صحابہ کا لشکر مقابلے کے لیے جانے لگا، حضرت ابو بکر صدیق بھی سوار ہونے لگے گھوڑے پہ، حضرت مولا علی آئے اور آ کر کے انہوں نے گھوڑے کی لگام تھام لی، کہا اے امیر المومنین ابو بکر صدیق آپ مقابلے میں نہ جائیں، اس لیے کہ آج میں آپ سے وہی بات کہوں گا جو بدر کے میدان میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے کہی تھی کہ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تمہیں اجازت نہیں ہے، آج میں بھی وہی بات کہوں گا، اے صدیق اکبر اگر آپ مقابلے کے اندر چلے گئے تو اسلام کا نظام بالکل تتر بتر ہو کر کے رہ جائے گا۔ حضرت مولا علی نے بتا دیا کہ حضرت ابو بکر کی وہ ذات ہے کہ آپ کی وجہ سے اسلام کا شیراجہ یکجا ہو کر کے رہتا ہے، اگر آپ انہیں افضل نہیں مانتے تو یہ جملہ ہرگز اپنی زبان سے نہیں ادا فرماتے۔ تو حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کا معاملہ تو یہ ہے کہ حضرت مولا علی خود اس بات کا اعتراف اور اقرار کر رہے ہیں، تو جو مولائی ہوگا وہ کس کے نقش قدم پہ چلے گا؟ حضرت مولا علی کے نقش قدم پہ چلے گا۔ ہم محب اہل بیت ہیں، ہم محب اہل بیت ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اہل بیت کا پیار جیسا مسلک اعلیٰ حضرت والے کریں گے ایسا کوئی کیا کر پائے گا؟ آپ دیکھیں لوگ صرف سادات کا ادب سکھاتے ہیں، لیکن سادات کے ادب کی جو باریکیاں ہیں وہ اگر ملیں گی تو خانوادہ رضویہ کے اندر آپ کو ملیں گی۔ آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں، حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ
اپنے وصال سے 3 دن پہلے کی بات ہے، بمبئی سے ایک سید صاحب نے حضور تاج الشریعہ کی خبر لینے کے لیے، عیادت کے لیے جب فون کیا، آپ کے خادم نے کہا حضور یہ سید صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ جن لوگوں نے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو آخری ایام میں دیکھا ہے، بظاہر بہت کمزوری تھی، اگرچہ روحانیت اعلیٰ درجے پہ تھی لیکن بدن بہت کمزور تھا، اتنی کمزوری تھی کہ اپنا پاؤں بھی خود نہیں ہلا پاتے تھے۔ ایسی کمزوری کے عالم میں سادات کا ادب دیکھو، حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ابھی فون مجھے مت دو، آپ کے پاؤں بستر پر دراز تھے، اپنے پاؤں کو آپ نے سمیٹا، جب پاؤں سمیٹ لیے اس کے بعد میں کہا اب مجھے فون دو، آپ نے بتا دیا آل رسول اگر سامنے ہو تب بھی ادب کیا جائے گا، اور آل رسول اگر 1000 کلومیٹر دور بیٹھا ہو اور فون پہ بات کرنا ہو تب بھی اس کا ادب کیا جائے گا۔ تو اہل بیت کا پیار تو ہمیں سکھایا ہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت نے، اور اہل بیت سے جو پیار کرے گا اس کا عقیدہ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو اہل بیت نے عطا کیا۔ اہل بیت کا عقیدہ آپ کو معلوم ہے، حضرت امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ تلوار کے اوپر حلیہ لگانا یعنی اس کے اندر زیور لگانا کیسا ہے؟ تو حضرت امام باقر نے فرمایا جائز ہے۔ اس نے کہا کیسے آپ نے یہ فتویٰ دیا؟ کہا اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار پہ یہ لگا ہوا تھا۔ کہا آپ ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت امام باقر جلال میں آ گئے اور جلال میں آ کر کے فرمایا میں ان کو صدیق کیوں نہ کہوں، میں انہیں صدیق کیوں نہ کہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اور جو صدیق ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے سارے لوگوں سے افضل ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ ابو بکر کے بارے میں کچھ بتائیں، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں پوچھوں گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ خلافت کے مسئلے کو لے کر کچھ اور بتائیں۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا کیا تم ابو بکر صدیق کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ کہا آپ بھی صدیق کہتے ہیں؟ کہا تیری ماں تیرے اوپر روئے، ان کو میں صدیق کیوں نہ کہوں؟ ان کو صدیق اللہ کے رسول نے کہا، ان کو صدیق انصار نے کہا، ان کو صدیق مہاجرین نے کہا، میں ان کو صدیق کیوں نہ کہوں؟ گویا کہ اہل بیت نے بتا دیا ہمارا عقیدہ و نظریہ یہ ہے، وہ صدیق ہے۔ اور رسول اللہ کے زمانے کے اندر جتنے صحابہ کرام موجود تھے، چاہے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، ان تمام صحابہ سے بھی افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ یعنی اہل سنت کا عقیدہ ہے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ مقام و رتبہ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا ہے۔ عزیزان مکرم، یہ نام کے مولائی معلوم ہم نے نوجوانوں کو کیسے گمراہ کرتے ہیں؟ حضرت علی کی محبت کا جھانسا دیتے ہیں، اور حضرت علی سے پیار تو ہم کو بہت پیار ہے، اور نوجوان سمجھ نہیں پاتا، ان کے جھانسے میں آ جاتا ہے۔ اور آج کل جو یہ نام کے سنی عید غدیر منا رہے ہیں، اور کچھ لوگ جشن مولود کعبہ منا رہے ہیں۔ ایک بات میں بتا دوں، اگر عید غدیر ویسے مناتے تو کوئی اعتراض نہیں تھا، اگر جشن مولود کعبہ ویسے مناتے تو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن عید غدیر اور جشن مولود کعبہ منانے کی آڑ کے اندر ان کا مقصد رافضیت کو فروغ دینا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کیسے یہ لوگ یہ عید غدیر مناتے، اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی جس کے مولا علی اس کے مولا، تو پتا چلا کہ حضرت علی نبی کے بعد میں سب سے افضل ہے۔ اور یہ عقیدہ اور نظریہ دماغ میں بٹھانے کے لیے عید غدیر کا یہ لوگ اعلان کرتے ہیں۔ تو ہم حضرت علی کی جو ہے فضیلت کا انکار نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی عید غدیر کی آڑ میں عقیدہ اہل سنت پہ حملہ کرے گا، ہم ڈٹ کے اس کا رد کریں گے۔ جشن مولود کعبہ اگرچہ روایتوں میں اختلاف ہے، سب کچھ ہے، لیکن جشن مولود کعبہ کا مطلب معلوم ہے کیا بتاتے ہیں؟ حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، کوئی اور صحابی خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوا، اور جو خانہ کعبہ میں پیدا ہو وہ سب سے افضل ہوا کرتا ہے، تو پتا چلا کہ حضرت علی سب سے افضل ہے۔ اس عقیدے کو، رافضیت کو فروغ دینے کے لیے جب کوئی جشن مولود کعبہ منائے گا تو اس کا بھی ہم ڈٹ کر کے رد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو عزیزان مکرم، آپ سمجھیں، اس چیز کو سمجھیں، یہ کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے باضابطہ طور پر مشن چلایا گیا ہے۔ یہاں پہ مجھے ایک روایت یاد آئی، حضرت ابو جویفہ نے ایک بار
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ صحابہ میں سب سے افضل کون ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں پوچھوں گا حضرت علی اپنا نام بتائیں گے۔ حضرت علی نے کہا بتا دوں؟ کہا بتا دیجئے۔ کہا میں بتاؤں کون افضل ہے؟ کہا ضرور بتائیے۔ کہا سن لو، صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ ان کے بعد میں کون افضل ہے؟ فرمایا بتا دوں؟ کہا بتا دیجئے۔ حضرت مولا علی نے کہا اس کے بعد میں سب سے افضل ذات کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح ایک حضرت علی کے چاہنے والے تھے، آپ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے آج تک میری آنکھوں نے آپ سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ حضرت علی کانپ گئے۔ آپ نے فرمایا سچ بتا، تو نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا۔ کہا تو نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا اگر تو نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا ہوتا آج میں تیری گردن اڑا دیتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب تو نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہوتا اور پھر یہ جملہ کہتا کہ میں نے آپ سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا تو اس کا مطلب تو مجھے اللہ کے رسول سے بھی افضل کہہ رہا ہے، میں تیری گردن اڑا دیتا، لیکن تو نے نہیں دیکھا ہے اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ اور اگر تو نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہوتا اور تو یہ جملہ کہتا کہ میں نے آپ سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا تو آج میں تجھے سزا دیتا، تیرے اوپر حد جاری کرتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب تو نے ابو بکر و عمر کو دیکھ لیا اور پھر یہ کہہ رہا ہے آپ سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا تو اس کا مطلب ہے تو مجھے ان سے افضل کہہ رہا ہے، اور جو مجھے ان سے افضل کہے گا اسے میں سزا دوں گا۔ حضرت مولا علی نے بتا دیا کہ میرا مقام و رتبہ جو بھی ہو لیکن ابو بکر و عمر اور عثمان غنی کے بعد میں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، معلوم ہے کیا فرماتے جتنی فضیلت کی روایتیں حضرت علی کے بارے میں آئی ہیں اتنی روایتیں کسی صحابی کے بارے میں نہیں آئی۔ یہ بات تھوڑا باریکی سے سمجھ لیں، ایک ہے افضلیت اور دوسرا ہے فضیلت، دونوں میں فرق ہے۔ فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف روایت بھی کافی ہے، فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ضعیف حدیث کافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باب فضائل میں سے ہے، لیکن افضلیت یہ باب عقائد میں سے ہے، افضلیت یہ باب عقائد میں سے ہے، اور افضلیت کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف روایت کافی نہیں ہے، اس کے لیے اسی درجے کی روایت چاہیے۔ اور جو فضیلت کا انکار کرے وہ گمراہ نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی افضلیت کا انکار کر دے وہ گمراہ ہو جائے گا، اس لیے کہ افضلیت کا یہ مسئلہ متواتر ہے اور اجماعی ہے، اہل سنت کے معتقدات میں سے ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے اہل سنت و جماعت سے وہ خارج ہو جائے گا۔ اور اس فرق کو اچھا کچھ لوگ معلوم ہے کیا دھوکہ دیتے، ارے بولے تم لوگ اس پہ اتنی تقریر کرتے ہو حضرت ابو بکر افضل ہیں، وہ بولے قبر میں یہ سوال تھوڑی ہوگا، تو میں کہتا ہوں قبر کے اندر تو 3 ہی سوال ہوں گے، چوتھا سوال ہوگا ہی نہیں، تو تم ہزاروں عنوانوں پہ تقریر کیوں کرتے ہو؟ 3 ہی عنوان پہ من ربوں کا پہ تقریر کرو، ما دینوں کا پہ تقریر کرو، ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل پہ تقریر کرو۔ یہ اتنے ہزاروں عنوانوں پہ تقریر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا قبر میں جو پوچھا جائے گا خالی اسی پہ تقریر ہوتی ہے کیا؟ ارے میں کہتا ہوں قبر میں جو پوچھا جائے گا اس پہ بھی تقریر ہوگی، اور جو ہمارے اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان پر بھی تقریر ہوگی، اور جو اسلام کے ضروری مسائل ہیں ان پر بھی تقریر ہوگی، اور یہ مسئلہ تو اہل سنت کے عقائد میں سے ہے، اس پہ تقریر کیوں نہیں کی جائے گی؟ یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ قبر میں، ارے میں کہتا ہوں قبر میں جب نہیں پوچھا جائے گا افضلیت کا مسئلہ تو میرے آقا نے کیوں کہا تھا نہیں ابو بکر سے آگے کوئی نہ بڑھے؟ کیوں میرے آقا نے کیوں فرمایا تھا؟ صحابہ نے اس پر اجماع کیوں کیا تھا؟ حضرت مولا علی نے کوڑے لگانے کا حکم کیوں دیا تھا؟ یہ مسئلہ اتنا اہم نہیں تھا تو صحابہ نے اس پر اتنا زور کیوں دیا تھا؟ صحابہ نے زور دے کر کے بتا دیا یہ مسئلہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، پہلے تم افضلیت کا انکار کرو گے، بعد میں خلافت کو لے اڑو گے، اور پھر آگے جا کر کے اہل سنت کے بنیادی عقائد پہ حملہ کرو گے۔ لہذا افضلیت کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ عزیزان مکرم، یہ تو میں نے ایک بات بیان کی، یہ بھی خود ایک الگ مکمل ٹاپک ہے، لیکن دوسرا اس کا جو عنوان ہے وہ اور اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ معلوم ہے یہ نام کے مولائی کیا کر رہے ہیں؟ یہ پہلے تو افضلیت کا مسئلہ چھیڑتے ہیں، اور حضرت علی کی محبت کے نام پہ جب قریب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں صحابہ کا بغض ان کے دماغ میں اتارتے ہیں، خاص طور سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بدتمیزی کرتے ہیں۔
ہم اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ ارے میں کہتا ہوں اصحاب کہف کے ساتھ میں ایک کتا چند دن رہ گیا، اللہ نے اسے جنتی بنا دیا، تو اگر ایک کتا ولی کے ساتھ میں رہ جائے وہ جنتی بن جائے، اور جو صحابی میرے آقا کے پیارے صحابی ہوں، آپ کے ساتھ میں سفر و حضر میں رہے ہو، معاذ اللہ کیا وہ جہنمی ہوں گے؟ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا الزام ہے جو صحابہ کے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت امیر معاویہ کا رتبہ کیا ہے؟ حضرت ام حبیبہ جو حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، ان کی گود کے اندر حضرت امیر معاویہ اپنا سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے تھے، میرے آقا تشریف لائے، جب تشریف لائے نا، کہا کہ ام حبیبہ تم معاویہ سے پیار کرتی ہو؟ کہا میرے بھائی ہیں، بھائی سے کون نہیں پیار کرتا؟ میرے آقا نے کہا اے ام حبیبہ، اللہ اس کے رسول بھی معاویہ سے پیار کرتے ہیں، تو جو اللہ اس کے رسول کا پیارا ہوگا وہ حضرت امیر معاویہ سے پیار کرے گا، اور جو نام کا جھوٹا مولائی ہوگا ان کی شان میں بدتمیزی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے آقا نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، ام حرام سے روایت ہے کہ سب سے پہلے جو سمندر کے اندر جہاد کرے گا میری امت کا گروہ وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ام حرام سے جو یہ روایت ہے آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں سب سے پہلا جو سمندر میں جہاد کے لیے لشکر گیا، اس لشکر کے سردار کا نام حضرت امیر معاویہ ہے۔ تو میرے آقا نے بتا دیا اس جنتی گروہ کے سردار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور ایک بات میں اور بتاؤں، یہ کہانی اس طرح سے بنا کے پیش کی جاتی ہے کہ حضرت مولا علی کو میرے آقا نے اتنا پیار کیا، حضرت امیر معاویہ ان سے جنگ کرنے کے لیے آ گئے۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں کتنا پیار تھا۔ ان کا پیار میں بتاؤں نا تو ان نام کے مولائیوں کے چہرے اتر کر کے رہ جائیں، اتنا پیار، اتنا پیار۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب جنگ ہو گئی، جنگ ختم ہوئی، حضرت علی گزر رہے تھے، آپ کے جانثار آپ کے ساتھ میں تھے۔ آپ کے جانثار نے کہا حضور یہ جو یہاں پہ مرا ہوا پڑا ہے یہ پہلے جنتی تھا، اب آپ سے مقابلے کے لیے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ میں جب آیا اب یہ جہنم میں چلا گیا۔ حضرت علی نے کہا یہ پہلے بھی جنتی تھا اب بھی جنتی ہے، یہ پہلے بھی جنتی تھا اب بھی جنتی ہے۔ اور جب جنگ ختم ہو گئی، حضرت امیر معاویہ سے ایک اجتہادی خطا ہوئی جس کی بنیاد پر جنگ ہوئی، جنگ ختم ہو گئی تو شام کے لوگ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کچھ غلط باتیں کرنے لگے۔ حضرت علی کو پتا چلا، آپ نے نمائندوں کو بلایا، کہا پیغام لکھو۔ پیغام معلوم ہے کیا لکھایا؟ پیغام یہ لکھوایا، میں اور امیر معاویہ ایک خدا پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن کو کتاب ہدایت مانتے ہیں، ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان سے خطا ہو گئی جس کی وجہ سے جنگ ہوئی، کوئی ہمارے بارے میں غلط جملہ نہ کہے، امیر معاویہ کو کوئی غلط جملے سے یاد نہ کرے۔ یہ پیغام لکھوایا اور کہا جاؤ میرے حکومت کے اندر جتنے علاقے ہیں سب پہ جا کے یہ پیغام پڑھ کر کے سنا دو۔ یہ حضرت علی کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، اور خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں خلافت کے حقدار حضرت علی ہے، لیکن چونکہ میں حضرت عثمان غنی کا چچیرا بھائی ہوں، میں ان کا ولی تھا، تو ان کو جب شہید کیا گیا تو ان کے قصاص کے مسئلے کو لے کر کے میرے بات اٹھائی تھی، ورنہ میں بھی جانتا ہوں اللہ نے حضرت علی کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک روایت بیان کی گئی کہ ایک بار آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک عربی آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھ سے آپ کشتی کیجئے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دے دیں میں اس سے کشتی کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کو میرے آقا علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی۔ جب وہ کشتی کے لیے کھڑے ہوئے میرے آقا نے فرمایا معاویہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ جب کشتی کے لیے کھڑے ہوئے اس عربی کو پچھاڑ دیا۔ جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جنگ ختم ہو گئی، کسی نے حضرت علی کو یہ روایت بتائی، حضرت علی نے کہا کاش مجھے پہلے یہ حدیث پتہ چل جاتی تو میں امیر معاویہ سے کبھی بھی جنگ نہیں کرتا۔ میں ان کے دل میں تو اتنا پیار تھا، اور حضرت امیر معاویہ کا پیار میں بتاؤں کتنا پیار تھا۔ جب ان دونوں حضرات کے درمیان جنگ ہوئی اور جنگ ختم ہو گئی تو قسطنطنیہ کے بادشاہ کو پتا چلا کہ ایران پر حضرت علی کا قبضہ ہے اور ان کی جنگ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہو چکی ہے، اچھا موقع ہے میں ایران پہ حملہ کرتا ہوں اور حضرت علی کے علاقے پہ قبضہ کر لیتا ہوں۔ ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی ہے، حضرت امیر معاویہ مقابلے کے لیے آئیں گے نہیں، اس نے یہ غلط ارادہ
ارادہ کر کے اپنا لشکر روانہ کیا. حضرت امیر معاویہ کو جب پتہ چلا نا، آپ نے قاصد کو بلایا، خط لکھوایا. معلوم ہے خط میں کیا لکھا؟ اے رومی کتے، تیری یہ مجال کیسے ہوئی کہ تو نے حضرت علی کے علاقے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا؟ قسم خدا کی اگر تیرا لشکر حضرت علی کے علاقے پہ حملہ کرے گا اور حضرت علی تجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آئیں گے تو حضرت علی کے لشکر کے اندر معاویہ ایک ادنا سپاہی بن کر کے تیرا مقابلہ کرے گا. ایسا پیار اللہ نے ان کے دل کے اندر عطا فرمایا، اور لوگوں نے اسے جھوٹی کہانی بنا کر کے اور مولائیت کا نام دے کر کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی. حضرت علی کو بھی بڑا پیار تھا. ایک روایت میں نے پڑھا تھا کہ جب یہ جنگ ہو رہی تھی نا، حضرت علی بار بار بڑا افسوس کر رہے تھے. آپ اپنے دانتوں کے نیچے اپنے ہونٹ کو دبا کے کہتے تھے کاش مجھے پہلے معلوم ہو جاتا کہ یہ نوبت یہاں تک آ جائے گی تو میں کبھی میدان میں نکل کر کے نہیں آتا. میں وہ ان کی جو جنگ تھی نا، وہ دشمنی کی وجہ سے نہیں تھی، وہ ایک الگ ہی معاملہ تھا اور رب کی طرف سے ایک آزمائش تھی. ورنہ حضرت امیر معاویہ کا تو عالم یہ ہے، کسی نے کہہ دیا تھا کہ آپ افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہے. کہا تم میرے بارے میں بات کرتے ہو؟ کہا سنو، حضرت علی کے نشان قدم میرے پورے خاندان سے بہتر ہے، ان کا نقش قدم میرے پورے خاندان سے بہتر ہے. ایک بار دربار میں بیٹھے تھے، فرمایا اگر کوئی حضرت علی کی شان میں مجھے شعر سنائے گا 1000 سونے کے سکے میں اس کو دوں گا. ایک شاعر نے شعر سنایا، آپ نے دے دیا، دوسرا پڑھا پھر دیا، تیسرا پڑھا پھر دیا، اور جب اشعار پڑھ چکے نا لوگ، آپ نے کہا تم نے حضرت علی کی جتنی شان بیان کی ہے، حضرت علی کا مقام اس سے بھی بہت بلند ہے. اتنا پیار اللہ نے ان کو عطا فرمایا. اللہ اکبر. عزیزان مکرم، یہ جو نام کے مولائی جو فتنہ اٹھا رہے ہیں، اس فتنے کو سمجھو. یہ فتنہ تمہیں معلوم ہے کہاں لے کر کے جائے گا؟ یہ گمراہیت کے دلدل کے اندر لے جا کر کے گرا دے گا. کسی صحابی کا بغض اور کسی صحابی سے دشمنی یہ جہنم کے اندر لے جانے والا کام ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کی ہو، ان کی شان کے اندر حضرت علی کی محبت کے نام پر بدتمیزی کرنا، یہ اہل سنت کا کام کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. کبھی حضرت امام حسین کا نام لیں گے، کبھی حضرت امام حسن کا نام لیں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے. میں کہتا ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے یا اس سلسلے کے اندر کسی بھی صحابی پہ اعتراض کرتا ہے، یہ معاملہ معلوم ہے کہاں تک جا پہنچے گا. اس جنگ کے اندر عشرہ مبشرہ میں سے بھی کچھ لوگ شامل تھے، ان پر بھی اعتراض ہوگا. حضرت امام حسن نے صلح کی تھی، ان پر بھی اعتراض پڑے گا. حضرت امام حسین نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ میں ادب اور تعظیم کا معاملہ برتا تھا، اس پر بھی اعتراض پڑے گا. تو گویا کہ یہ نام کے مولائی در پردہ ہمیں تمام صحابہ سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں. ورنہ عالم تو یہ ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت امیر معاویہ کے دربار میں گئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے امام حسن، آج میں آپ کو اتنا بڑا انعام دوں گا کہ آج تک کسی کو میں نے نہیں دیا ہے. اس کے بعد میں خزانچی کو حکم دیا میرے خزانے میں سے 4 لاکھ چاندی کے سکے لے کر کے آؤ. 4 لاکھ چاندی کے سکے جب لائے گئے، آپ نے امام حسن کو پیش کیے، ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا آپ ان کا ادب کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں ادب کیوں نہ کروں، یہ شکل مصطفیٰ ہیں. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک فقیر آیا، کہا حضور کچھ عطا کر دے. کہا بیٹھ جا، تیرا نذرانہ ابھی آ رہا ہے. تھوڑی دیر گزری تھی، حضرت امیر معاویہ نے سونے کے سکوں کی 500 سونے کے سکوں کی تھیلیاں، یعنی 5 تھیلیاں جن میں 100 سونے کے سکے تھے، امام حسین کی بارگاہ میں بھیجے اور کہا کہ حضور آنے میں تاخیر ہو گئی. آپ نے وہ سارا کا سارا پیسہ اٹھایا، جو فقیر آیا تھا اسے اٹھا کر کے دے دیا اور بتا دیا کہ امیر معاویہ میرے پاس جو نذرانہ بھیجے میں اسے قبول کرتا ہوں. اور حضرت امام حسین نے کہا یہ ہماری محبت کی بہت بڑی علامت ہے. تو امام حسین جس سے پیار کرے، امام حسن جس سے پیار کرے، حضرت مولا علی جس سے محبت کا اظہار کرے، ان کی شان میں اگر کوئی بدتمیزی کرے گا تو بتاؤ کیا کوئی فلاح پا پائے گا؟ یہ تو بڑا افسوس ہوتا ہے. آج کل میں کیا دیکھ رہا ہوں، کچھ نام کے سادات، نام کے مجاور اور نام کے جو کچھ علماء قرار پانے والے ایسے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اس فتنے کے اندر بڑے بڑے لوگ بھی مبتلا ہو رہے ہیں.
اور یہ فتنوں کا دور تو ہے ہی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا قرب قیامت کے بارے میں کہ فتنے بارش کی قطرات کی طرح ٹپکیں گے. آج میں یہ دیکھ کر کے تعجب پڑ جاتا ہوں, ایسے علماء جنہوں نے رافضیوں سے مناظرہ کیا تھا وہ خود آج ان کی گود کے اندر جا کر کے بیٹھ گئے. اور آج ہمارا جو ایمان بچا ہے نا, یہ صدقہ ہے اللہ کے کرم سے, رسول اللہ کے صدقے میں, حضور اعلی حضرت سرکار کا. یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں ایسا عقیدہ صحیح عطا فرمایا کہ فتنوں کے اس دور کے اندر اگر کوئی ہمیں دائیں بائیں لے جانا چاہتا ہے تو مسلک اعلی حضرت ہماری حفاظت کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہ بات خالی میں عقیدت کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں پورے ہندوستان بھر میں نے نوجوانوں کو دیکھا جو مرکز اہل سنت بریلی شریف سے جڑے ہوئے ہیں, وہ ان فتنوں سے دور رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس میں ایک مرکز ہے. انہیں پتا ہے کہ بارگاہ اعلی حضرت سے الحمدللہ ہم غلامان تاج الشریعہ اپنے پیر سے کیا ہوا وعدہ وفا کرتے ہیں اور اس وعدے کے خلاف نہیں جاتے. ہم ان گمراہوں کے چنگل کے اندر گرفتار ہونے سے جو بچ جاتے ہیں, یہ ہمارا اپنا کمال نہیں, ہمارے مرشد کی دعاؤں کا صدقہ ہی ہے. اور ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ بمبئی کی سرزمین پر میں جتنے علاقوں میں بھی جا رہا ہوں, سب جگہ یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں رافضی بڑھ رہے ہیں. بات سمجھ میں کیسے بڑھ رہے ہیں؟ معلوم ہے کیوں بڑھ رہے ہیں. حضرت علی کا نام بڑا طاقتور ہے, حضرت علی کے نام میں بڑی طاقت ہے, تو یہ لوگ گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں, حضرت علی کا نام لے کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے, سنی کو تو حضرت علی سے بڑا پیار ہے, اور جب ان کے پیار کے جھانسے میں لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد میں انہیں رفتہ رفتہ گمراہیت کے دلدل کی. تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھو, محبت ہم کرتے ہیں لیکن محبت شریعت کے دائرے میں کرتے ہیں. اور شریعت نے ہمیں کیا مجاز دیا ہے کہ اگر محبت کے اندر تم افضلیت کا مسئلہ چھیڑو تو اپنا عقیدہ وہی رکھنا جو حضرت مولا علی نے دیا, حضرت صدیق اکبر نے دیا, حضرت غوث پاک نے دیا, امام اعظم نے دیا. اگر اس عقیدے پہ رہو گے تو بیڑا پار ہے. میرے امام نے کہا تھا نا, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. تو ہم تو صحابہ کو بھی ماننے والے, اہل بیت کو بھی ماننے والے. صحابہ کی محبت میں اہل بیت کو نہیں چھوڑیں گے, اہل بیت کی محبت میں صحابہ کو نہیں چھوڑیں گے. میرے آقا نے دونوں کا پیار دیا ہے, ہم دونوں کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ کر کے رہیں گے. یہ تو میں نے ایک اعتبار سے پیغام حضور تاج الشریعہ آپ تک پہنچایا. اب چونکہ یہ نوجوانوں کا مجمع ہے, آخر کے اندر میں کچھ باتیں اور آپ کے گوش گزار کر دوں. عقیدہ اہل سنت پہ آپ مضبوطی سے ڈٹ کر کے رہیں اور ساتھ میں اس بات کا بھی خیال رکھیں, ابھی جو وقت چل رہا ہے, ابھی اس دور کے اندر غیروں کا سب سے بڑا ٹارگٹ کون ہے؟ امت مسلمہ کے نوجوان. انہیں پتا ہے یہ امت مسلمہ کی ملائی ہے, اگر اس کو ہم نے کیپچر کر لیا, اپنے قبضے میں کر لیا تو امت مسلمہ کو تباہی کے دہانے پہ ہم پہنچا دیں گے. اور باضابطہ طور پر انہوں نے اس کا اعلان بھی کیا ہے, جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ایک یونیورسٹی کے اندر پڑھاتے ہوئے ایک یہودی پروفیسر نے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو برباد کرنے کے لیے ہم ایسی چیزوں کو لانچ کر رہے ہیں تاکہ یہ قوم مسلم ان چیزوں میں گرفتار ہو کے تباہ و برباد ہو جائے. بتاؤ, ہمارا دشمن اپنی زبان سے کہہ رہا ہے ہم انہیں برباد کرنے کے لیے غلط چیزوں کو لانچ کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی ہمارے نوجوانوں کی آنکھیں کھلتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے. اے اہل سنت و جماعت کے غیور مسلمانوں اور نوجوانوں, اپنے اعتقاد کی بھی حفاظت کرو اور اپنے عمل کی بھی حفاظت کرو. چاہے جو کچھ بھی ہو جائے, کبھی بھی عملی اور اعتقادی اعتبار سے منہج اہل سنت سے انحراف مت کرو. آج معلوم ہے ہمارا نوجوان طبقہ سب سے زیادہ کس اعتبار سے برباد ہو رہا ہے؟ موبائل کے ذریعے برباد ہو رہا ہے. موبائل ایک بہت بڑا فتنہ بن کر کے امت مسلمہ کے اندر تباہی مچا رہا ہے اور ہمارے نوجوان اس تباہی کے اندر گرفتار ہو رہے ہیں. عزیزان مکرم, یہ دنیا چند روزہ ہے, جب مر کے رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی نا تو اس وقت پتہ چلے گا اللہ نے جو زندگی دی تھی یہ تباہ و برباد کرنے کے لیے نہیں دی تھی. اللہ نے یہ امت کو اس دنیا کے اندر ہم کو جو بھیجا تھا وہ اس لیے بھیجا تھا تاکہ اچھے اعمال لے کر کے ہم رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو. آج تو ایسے ایسے معاملے, ابھی ایک نوجوان میرے پاس آیا چند دن پہلے, وہ آ کے کہنے لگا کہ حضرت میں عالم بننا چاہتا ہوں. میں نے کہا پڑھیے. بولے میرے والد صاحب نہیں پڑھنے دیتے. تو 3-4 دن کے بعد پھر آیا, کہا کہ میں اپنے والد صاحب کو سمجھا رہا ہوں تو میرے والد صاحب کہہ رہے تم عالم مت بنو, عالم بنو گے تو تم دہشت گرد بن جاؤ گے.
یعنی یہ ایسی فکر جو ہے وہ ہمارے بڑے لوگوں کی یہ فکر پیدا ہو رہی ہے. یہ فکر کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ ہماری نوجوان نسل کو تباہ و برباد کرنے کے لیے باضابطہ طور پر یہ فکر ہمارے دماغ کے اندر اتاری جا رہی ہے. اور اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ علماء اہل سنت سے آپ حضرات جڑ کر کے رہیں. علماء اہل سنت سے جڑ کر کے رہیں. علماء اہل سنت سے آپ جڑ کے رہیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کا عقیدہ بھی محفوظ رہے گا اور آپ کا عمل بھی محفوظ رہے گا. اور آپ لوگ جو یہاں پر اتنی دور سے چل کر کے آئے ہیں، آپ لوگ بڑی قسمت والے ہیں. ایسے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ فتنوں کے اس ماحول میں بھی لوگوں کے اندر دین کا ایسا جذبہ موجود ہے اور دین سیکھنے کی ایسی بیداری لوگوں کے اندر پائی. اور یہ اپنے بس کی بات نہیں ہے، یہ اپنے بس کی بات نہیں ہے. وہ تو سرکاروں کا کرم ہے، وہ جسے چاہیں اسے نواز دیں. اور حضرات مکرم، ہم غلامان حضور تاج الشریعہ، یہاں پہ تو جتنے لوگ ہیں سب نمازی ہوں گے نا، سب نمازی ہیں. نماز کی خود بھی پابندی کرنی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کروانی ہے، کیونکہ ہمارے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کبھی نماز ترک نہیں کی ہے. اور میں تو حیرت میں ڈوب جاتا ہوں، ہمارے بزرگوں نے کیسی پابندی کی. حضور صد الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں نے ایک روایت میں پڑھا، اجمیر معلیٰ کے اندر آپ پڑھا رہے تھے. حضور حافظ ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ کے اندر پڑھ رہے تھے. ایک بار حضور صد الشریعہ علیہ رحمہ بیمار ہو گئے، ظہر کا وقت تھا، ظہر کی نماز نہیں پڑھی، آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی. جب ہوش آیا تو ظہر کی نماز کا وقت نکل چکا تھا. آپ نے ٹائم معلوم کیا، حضور حافظ ملت نے کہا حضور ظہر کا وقت ختم ہو گیا. حضور صد الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رو پڑے. حضور حافظ ملت نے کہا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میری نماز چھوٹ گئی. کہا آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ آپ بے ہوش تھے. بندہ جب بے ہوش ہوتا ہے تو شریعت کا قلم اس سے اٹھا لیا جاتا ہے، اس سے مواخذہ نہیں کیا جاتا. حضور صد الشریعہ نے جواب کتنا پیارا دیا کہ بات تو صحیح ہے، بے ہوش تھا، میری نماز چھوڑ گئی، شریعت کی طرف سے مواخذہ نہیں، لیکن میں رو رہا ہوں اس لیے کہ اللہ نے دن میں 5 وقت میں اپنے دربار میں آنے کا حکم دیا. ایک وقت میں اللہ کے دربار میں جانے سے میں رہ گیا ہوں، ایک وقت اللہ کے دربار سے میری حاضری چھوڑ گئی ہے. ایسا جذبہ ان کے دل میں تھا. اور آج ہماری جو نسلیں وہ ان ساری چیزوں سے جو ہے محروم ہوتی چلی جا رہی ہے. میں نے پچھلے دنوں بھی کہا تھا، آج پھر اس محفل کے اندر میں یہ بات کہتا ہوں. رب فرماتا ہے وما قدر اللہ حق کا قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. آج ہم لوگ اللہ کی بے قدری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ بتاؤ، بے قدری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، میں نے ایک بار حکم دیا تو 7 آسمان اور 7 زمینیں سیدھے ہو گئے، اور میں نے 1000 مرتبہ حکم دیا لیکن تیرا دل سیدھا نہیں ہوتا ہے. بتاؤ، یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے. ایک روایت میں نے پڑھا حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تیرے بھائی کا خط آتا ہے تو راستے سے ہٹ جاتا ہے، خط کھول کر کے غور سے پڑھتا ہے، اس کے اندر دھیان دیتا ہے. میرا کلام تیرے پاس میں آیا لیکن اس میں تو دھیان نہیں دیتا، اس میں تو توجہ نہیں دیتا. بتاؤ کتنی بڑی بات ہے. رب فرماتا وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنا چاہیے. اور ہم معلوم ہے کیسی بے قدری کر رہے ہیں، ایسی بے قدری کر رہے ہیں کہ بار بار رب کے فرامین ہمیں سنائے جاتے ہیں لیکن ہماری آنکھیں اس کے باوجود بھی نہیں کھل پاتی ہیں. آپ دیکھ لیں، اگر کوئی ڈاکٹر ہمیں کسی بات سے منع کر دے کہ یہ مت کھاؤ، ہم رک جاتے ہیں. شریعت منع کرے نا، ہم رکتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. اگر کوئی دنیا کا آفیسر اگر ہمیں دھمکی دے دے تو ہم ڈر جاتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے وعید آ جائے تو ہمارے اوپر خوف طاری نہیں ہوتا. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب سے آپ نے کہا ہے کہ قبر بندے کو دباتی ہے تب سے مجھے رات میں نیند نہیں آتی ہے. یعنی ان پر اتنا اثر ہوتا تھا لیکن ہم سنتے ہمارے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ ہماری نظر کے اندر وہ قدر نہیں ہے جو قدر ہونا چاہیے. تو آج ضرورت اس بات کی، یہ پیغام اس محفل میں آپ کو دے رہا، اللہ کی قدر کرو، اللہ کی قدر کرو، بے قدری مت کرو. اس لیے کہ رب کی بارگاہ، آج لوگ معلوم ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، آج ان کے اوپر کوئی مدد کا سامان نہیں آ رہا. تو مجھے بتاؤ، میرے آقا کا فرمان آپ نے نہیں سنا؟ اگر کوئی بندہ یہ جاننا چاہے کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا مرتبہ کیسا ہے
تو وہ یہ دیکھے کہ اس کے دل میں خدا کا کیا مرتبہ ہے، کیونکہ بندہ اپنے دل میں خدا کو جو مرتبہ جس مرتبے پہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی بارگاہ میں اسے وہی مرتبہ عطا فرمائے گا۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی قدر نہ کی تو پھر رب کی بارگاہ میں ہماری بھی قدر نہیں باقی رہے گی۔ اگر آج ہم قدر کر لیں اللہ کے احکام کی، تو جب وہ قدر کرنے والے قدر کرتے تھے نا تو انا ساگر کو حکم دیتے تھے تو پانی بھی اس میں آ جاتا تھا، اونٹوں کو حکم دیتے تھے تو بیٹھے ہوئے رہ جاتے تھے۔ شیخ مجدد الفسانی کو آپ دیکھیں، امام احمد بن حنبل کو دیکھیں، وہ اللہ کی جب قدر کرتے تھے نا، ان کو جب کوڑے مارے گئے تو ان کا اظہار بند ٹوٹ گیا اور ان کا پاجامہ جب نیچے آنے لگا، رب کی بارگاہ میں کہا مولا میں تیری ذات کے لیے تیرے کلام کے لیے کھڑا ہوا ہوں، تو میری شرم کی حفاظت فرما۔ تو غیب سے دو ہاتھ آئے اور ان کا پاجامہ جو ہے سنبھال کر کے اوپر کر دیا، ان کو رسوا نہ ہونے دیا۔ تو بندہ جب اللہ کی قدر کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی اس کی قدر ہوا کرتی ہے، لیکن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں قدر نہیں کرتے تو ہماری بے قدری یہ ہوتی ہے کہ ظالم ہمارے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ آج اگر ہم اللہ کے حکامات کی قدر کرنے لگ جائیں ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ ایک روایت میں تو میں نے پڑھا، اللہ اکبر، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایک بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے سارے لوگوں کے لیے، اے اللہ حالات خراب ہیں حالات کو اچھا کر دے۔ رب فرماتا میری بارگاہ میں دعا مت کرو میں قبول نہیں کروں گا۔ وہ بندہ عرض کرتا ہے مولا کیوں؟ تو رب فرماتا ہے کہ لوگوں نے مجھے گناہ کر کے ناراض کیا، تم لوگوں کے بارے میں دعا کرو گے میں قبول نہیں کروں گا، اپنے بارے میں جو مانگنا مانگ لو میں تم کو عطا کر دوں گا۔ میں سوچتا تھا اتنے نیک لوگ موجود ہیں پھر بھی حالات اچھے نہیں ہوتے۔ جب میں نے یہ روایت پڑھی تب مجھے پتا چلا ایسے حالات کے اندر نیک لوگوں کو بھی منع کر دیا جاتا ہے، جو مانگنا ہے اپنے لیے مانگ لو، لوگوں نے مجھے ناراض کیا، لوگوں کے لیے مانگو گے تو میں تمہاری دعا قبول نہیں فرماؤں گا۔ یہ حالات کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اور معلوم ہے آج حالات کیسے ہو گئے، اگر کسی کو نیکی کا حکم دو نا تو الٹا وہ جو ہے وہ ہم کو برا کہنا شروع کر دیتا ہے، اور اگر برائی کا حکم دو تو فوراً اس کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ میرے آقا نے ایک موقع پہ فرمایا تھا ایک دور آئے گا تمہارا اس کو کیا حال ہوگا کہ جب تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور برائی سے روکنا چھوڑ دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہوگا کیا؟ میرے آقا نے فرمایا اس سے بھی سخت ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ کہا وہ دور بھی آئے گا جب تم برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے لوگوں کو روکو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اگر کوئی ٹی وی سے منع کرتا ہے، اگر مووی سے منع کرتا ہے تو لوگ اس کو برا کہتے ہیں، اور اگر کوئی ٹی وی اور مووی بناتا ہے تو اس کو اچھا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بتا وہ دور آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ اچھوں کو برا کہا جا رہا ہے اور بروں کو اچھا بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ ان حالات کے اندر ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے ہم لوگ قائم ہو جائیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت آپ لوگ سمجھ گئے نا؟ جانتے ہو نا کس کو کہتے ہیں مسلک اعلیٰ؟ مسلک اعلیٰ حضرت کسے کہتے ہیں میں دو جملوں میں بتا دوں تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں تو ان نام کے مولائیوں کے چنگل میں گرفتار نہ ہو۔ یہ سب سے زیادہ اچھا ایک بات مجھے یاد آئی، جو بھی گمراہ فرقہ نکلتا ہے سب سے پہلے بریلی پہ اٹیک کرتا ہے، وہ اعلیٰ حضرت پہ اٹیک۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ سب سے پہلے ہمارا رد وہیں سے ہوگا۔ کسی بھی آپ مجھے کسی گمراہ فرقے کا نام بتا دو جو نکلا ہو علماء پہ اور خاص طور سے مسلک اعلیٰ حضرت کے علماء پہ اس نے اٹیک نہ کیا ہو۔ سب کو پتا ہے، ہر فتنے کو پتا ہے ہم نکلیں گے تو سب سے پہلے یہی دبانے آئیں گے، تو سب سے پہلے انہی پہ حملہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اجمیر شریف چلے جائیں، وہ نام کے مولائی کہتے جو کرنا وہ کرو لیکن مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ مت لگاؤ۔ کیوں؟ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگے گا تو مولائیت کا جنازہ نکلے گا۔ ان کو پتا ہے جو ہے بستی بستی قریہ قریہ کا نعرہ لگے گا تو پھر مولائیت نہیں چل پائے گی، اس لیے انہوں نے پابندی لگا دی، پولیس کو لگا دیا، سب کچھ چلے گا، ڈھول بجاؤ چلے گا، تاشا چلے گا، یہاں پہ ننگی عورتیں آئیں تب بھی چلے گا، بے پردہ عورتیں آئیں تب بھی چلے گا، اور جو ہے مووی بنائے، ٹی وی بنائے، بے حیائی کرے، لوگوں کے پاکٹ مارے، سب چلے گا۔ اگر نہیں چلے گا تو مسلک اعلیٰ حضرت نہیں چلے گا، بستی بستی قریہ قریہ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ انہیں پتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو مولائیت کا جنازہ نکالنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، اس لیے ہر فتنہ جب اٹھتا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت پہ اٹیک کرتا ہے۔ اور جو مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھ جائے گا وہ کبھی بھی مولائیوں کے چنگل میں گرفتار نہیں ہوگا۔ مسلک اعلیٰ حضرت کیا پتا ہے آپ کو؟ قرآن پڑھا، رب کیا کہتا ہے؟ دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ کن کا راستہ؟ جن پر تو نے انعام کیا۔ کن پر انعام کیا؟ نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ تو ان کے راستے پہ چلا۔ صراط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راستہ۔ اور مسلک کا معنی کیا ہوتا ہے؟
مسلک کا معنی بھی راستہ. تو رب نے فرمایا نبیوں کے صراط پہ چلو یعنی نبیوں کے مسلک پہ چلو, صدیقین کے صراط پہ چلو یعنی صدیقین کے مسلک پہ چلو, شہداء کے صراط پہ چلو یعنی شہداء کے مسلک پہ چلو, صالحین کے صراط پہ چلو یعنی صالحین کے مسلک پہ چلو. تو کیا اعلیٰ حضرت صالحین میں سے نہیں ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت نیکوں میں سے نہیں ہے؟ ارے اعلیٰ حضرت تو اتنے نیک اتنے نیک اتنے نیک. شیخ مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو اپنے زمانے کا مجدد ہوتا ہے سارے ولیوں کو جو بھی ملتا ہے وہ مجدد کے وسیلے سے ملا کرتا ہے. اور اعلیٰ حضرت کو سن 1900 کے اندر پٹنہ کی سرزمین پر 1000 علماء مشائخ کی موجودگی کے اندر علامہ عبد المقتدر بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا اس صدی کے مجدد امام احمد رضا ہے. تو جب مجدد ہوتا ہے اپنے زمانے کے ولیوں کا سردار ہوتا ہے, اور جو ولیوں کا سردار ہوتا ہے وہ کتنا نیک ہوتا ہے, اور جو نیک ہوتا ہے رب نے فرمایا نیک لوگوں کے مسلک پہ چلو. تو رب قرآن کی اس آیت سے تو خود پتا چل رہا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنا یہ اللہ کی رضا اسی کے اندر ہے. اب وہ تو وقت نہیں ہے, نہیں تو مسلک اعلیٰ حضرت پہ جب میں بات کرتا ہوں تو مجھے 1 گھنٹہ چاہیے کم سے کم. اللہ نے ہمیں اتنا پیارا مسلک عطا فرمایا. ارے میں کہتا ہم نے تو کچھ نہیں کیا, جنہوں نے 70 ہزار کافروں کو کلمہ پڑھایا. علامہ عبد العلیم صدیقی میٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ مرنے لگے تو یہ نہیں کہا اللہ تیرا شکر ہے میں نے 70 ہزار کو کلمہ پڑھا دیا, اے اللہ تیرا شکر ہے میں نے دین کا کام کر دیا. جب انتقال کا وقت آیا تو کہ اللہ تیرا شکر ہے میں مسلک اعلیٰ حضرت پہ زندہ رہا, اے اللہ تیرا شکر ہے مجھے آخری وقت میں مسلک اعلیٰ حضرت پہ موت آ رہی ہے. حضور صدر الافاضل رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنا دین کا کام کیا. صدر الافاضل اپنے زمانے کے علماء کے سردار کہلاتے تھے. موت کے وقت میں یہ نہیں کہا اللہ میں نے کنز الایمان لکھا یہ لکھا وہ, میں نے خزائن العرفان لکھا یہ لکھا وہ لکھا. اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد جب روزے پہ گئے نا, اعلیٰ حضرت کے روزے پہ صدر الافاضل نے کہا تھا کہ دین ملا تو اس دربار سے ملا, ایمان ملا تو یہاں سے ملا. اپنی خدمت پہ ناز نہیں, ناز ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت پہ ناز ہے. وقت سمٹ گیا, میرا بھی وقت ہو گیا, مجھے بھی نکلنا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو خوب باتیں ہوں گی. وہ تو مولائیت کے حوالے سے میں نے ایک ہلکا سا ایک جھلک آپ کو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پہ بھی تفصیلی گفتگو ہوگی. مجھ سے کہنے میں سننے میں جو بھی غلطی ہوئی اللہ رب قدیر معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس مختصر جو ہے سال پوچھے. ہاں ناصر